ہم آپ کے لیے انڈیویجول فیصلے کرتے ہیں. ہم آپ کے فیصلے اس طرح نہیں کرتے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے, اس کو لڈو دیا ہے تو آپ کو بھی لڈو ہی دینا ہے. مثال کے طور پر اگر میں لڈو کہیں سے آئے تو میں سالک کو دوں گا, آپ کو لڈو نہیں دوں گا. اس کی مجھے وجہ بتا دیں. بیکاز یو آر ڈائبیٹک. تو پھر آپ کہیں گے کہ سالک نو تو دیتا ہے لڈو, نہیں کہیں گے نا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں لڈو دینے کے یا نہ لڈو دینے کے, وہ کسی معقول وجہ سے کرنے ہوتے ہیں, کیس ٹو کیس بیسس پہ کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے میں اور پیرنٹس کے لیے یا پیشنٹس کے لیے کیا اسباق ہیں, کیا سبق ہیں جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں؟ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ کے سٹرکچر کو, پروگرام کے سٹرکچر کو پیرنٹس کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کو کچھ سچویشن سے ڈیل کرنے کے نئے طریقے سیکھنے ہوں گے, کیونکہ پرانے طریقے کام نہیں کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے پیرنٹس نے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا, جو کہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. اپنی اولاد کے بارے میں کوئی منفی بات لے کے گھر سے نکلنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے بھائی کے پاس بھی گئے تھے اور بہن کے پاس بھی گئے تھے اور دوست کے پاس بھی گئے تھے کہ میرا بیٹا مجھے یہ پریشانی میں ڈالے ہوئے؟ کتنے تھے؟ کوئی گئے تھا؟ اچھا, آپ گئے تھے. اور کون گیا؟ آپ گئے تھے. آپ گئے تھے. آپ بھی گئے تھے. اور آپ بھی گئے تھے. اور کوئی؟ اس حال میں 5 لوگوں نے یہ کہا کہ وہ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ باقی تقریباً 20 لوگ نہیں گئے تھے, اور وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں گئے تھے, اپنے دوست کے پاس نہیں گئے تھے, اور ہمارے پاس آئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا مشکل تھا ہمارے پاس آنا, کہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جا سکتے, اپنی بہن کے پاس نہیں جا سکتے, دوست کے پاس نہیں جا سکتے. لیکن آپ نے کہا کہ کسی ایسے بندے کے پاس چلیں جس کا کام ہی یہی ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. اور اس کے لیے پھر آپ نے وہ سارے بیریئر توڑ دیے, وہ جو شیم کے بیریئر تھے وہ سارے توڑ دیے, اور آپ ہمارے پاس آ گئے. تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دکھ لگا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں اچھا چلیں سائنس کے مطابق چلتے ہیں, جو سائنس کہتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں, آپ جو باتیں ہم بتائیں ان کو اپنائیں. اور اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ یہ کوئی بات صحیح نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ گوگل پہ چلے جائیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, رائٹ این ایگزیکٹ کویسچن, اور آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. ایگزیکٹ کویسچن کا جواب ملے گا کہ یہ بات جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے یہ ٹھیک سمجھائی جا رہی ہے یا یہ غلط سمجھائی جا رہی ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ کویسچن بیچ میں اٹھتا ہے جسے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کویسچن کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک کویسچن بیچ میں اٹھتا ہے جسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. کیا سمجھے آپ؟ اس میں سے کوئی جانتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جب ہم بات کرتے ہیں آپ سے یا آپ سے, تو بیچ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کویسچن ایک آ جاتا ہے. جی ٹھیک, یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 10 دن کے لیے رہنا ہے اندر, تو آپ کو فائدہ ہے, پر ہمیں بھی فائدہ ہے کیونکہ ولنگ بیس کو ریونیو ملے گا اس کا. واٹ اباؤٹ دی پیرنٹس؟ ان کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نہیں, ان کو نقصان ہے, فوری طور پر تو نقصان ہے. تو اس دن تو نقصان ہے, اس دن تو نقصان ہے کہ آپ کو لگایا کہ کچھ اور ریونیو خرچ کرنا پڑے گا, اور اس سے آپ تھوڑا اپسیٹ ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ پھر گوگل ہوتا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے گوگل ہوتا ہے, یوٹیوب ہوتا ہے, یا کوئی کتاب ہوتی ہے جو کہ آپ پہلے سے پڑھ رہے ہوں یا اب پڑھ رہے ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت مشورہ دیا جا رہا ہے یا یہ کوئی اور وجہ ہے. بنیادی طور پر جب آپ کسی پیشنٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو عام دنیاوی لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا بینیفٹ اس میں وہ ریونیو ہے جو آپ ڈاکٹر کو دیں گے اور جو آپ علاج کریں گے اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا. لیکن ایک ڈاکٹر سے کبھی پوچھ کے دیکھیں تو ریونیو سے زیادہ اس کو وہ کامیابی چاہیے جو اس کے پیشنٹ کی صحت یابی کی صورت میں نظر آئے, کیونکہ وہ میریکلس چیز ہوتی ہے
جو ڈیوائن چیز ہوتی ہے، کسی کا صحت یاب ہونا ڈیوائن چیز ہے، لیکن جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور مریض صحت یاب ہوتا ہے تو ڈاکٹر ایسا ازیوم کرتا ہے یا ایسا فرض کرتا ہے کہ یہ کارنامہ میں کیتا ہے، اور اگر اگلے دن مریض جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی فرق نہیں پیا، تو ڈاکٹر کو کافی اس چیز سے ایک ناکامی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر جب کوئی ریفریشر کے لیے اندر جاتا ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یا دوسرے پیشنٹ کیا سوچیں گے، دوسرے پیشنٹس کے ماں باپ کیا سوچیں گے، ایک جیسے آپ کو شریکوں سے نہیں فیل ہوتا کہ کوئی بات ہو تو وہ کیا سوچیں گے، تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، اور ہم اس کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ ہے ان کا شاہکار۔ تو اس چیز کو چھپانے کے لیے دوسری علاج گاہیں یہ کرتی ہیں کہ وہ فیملیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، ایک اس کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، ایک اس کمرے میں، کہتے ہیں نیڑے نہیں لگن دینا کسی میں، لیکن ہم نے یہ کبھی پالیسی نہیں رکھی، ہم نے کب ملو خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔